زبان سمجھتے ہو؟ ایز لائف کیا ہوتا ہے، اکیلے نہیں ہوتا. اچھا لیاقت، آپ مجھے ایک اہم بات بتائیے گا کہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب لائٹ آئی ہے، پہلے لائٹ نہیں تھی، آپ کا جنریٹر چل رہا تھا، تو ہم اس کو لائٹ کا KSC پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں شاید. پاور پرابلم. جی پاور پرابلم ہو سکتا ہے. پاور پرابلم ابھی تک کسی کو وجوہات جو ہے وہ معلوم نہیں کر پائے، تو شاید میں ایک اندازہ ہے، میری اپنی رائے ہے کہ جب وہ جنریٹر چل رہا تھا تو ادھر سے KSC کی جو ہے لائن آئی ہوگی، تو صاف ظاہر اس سے جو ہے یہ ہو سکتا ہے. جی ایسے ہی ہو سکتا ہے. جہاں تک میرا اندازہ ہے، میں نے ڈپارٹ کے چاروں طرف دھواں دیکھا اور آوازیں سنی تو یہی لگتا ہے کہ تو اس کو. اچھا لیاقت، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس فیکٹری میں پہلے بھی آگ لگی تھی اور اس کے باوجود کوئی انتظامات نہیں کیے گئے. اس سے 6 مہینے پہلے آگ لگی تھی. چھوٹے سا ایک یونٹ تھا بیک سائڈ پہ، اس میں لگی تھی. الیکٹریشین روم تھا، وہاں سے آگ لگی اور ایک اسٹیچنگ ڈپارٹ تک پہنچ گئی تھی. اس میں لوگ زخمی نہیں ہوئے تھے. اس میں جو ہے نا گارمنٹ کا سامان جل گیا تھا اور الیکٹریشین کا سامان جل گیا تھا. پھر بھی اس کے باوجود آپ کے مالکان نے کوئی انتظامات نہیں کیے؟ انہوں نے جو وائرنگ ہے نا وہ چینج کر لی تھی تقریباً، جو ہے نا اچھی کوالٹی. آپ ایک وہاں انچارج تھے، اچھی پوسٹ پہ تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اتنا افسوسناک واقعہ؟ یہ جیسے جنریٹر چل رہا ہوتا ہے یا KSC کی لائٹ آتی ہے اس وقت، جی شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آپس میں ٹکرائی ہوں گی. اس کے بعد دھماکے ہوئے. جی اس کے بعد پھر آگ لگنے کے بعد پورا دھواں بھر گیا. جی پورا دھواں بھر گیا، سب ڈپارٹوں میں دھواں بھر گیا. اور سب سے جو 2nd فلور ہے اس میں لوگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اوپر والا جو 3rd فلور ہے اس میں لوگ نکل نہیں پائے. ناظرین، یہ لیاقت حسین ہے جو اسی فیکٹری میں پروڈکشن انچارج ہیں. یہ بہت سے سوال پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ابھی کچھ حقیقت کی طرف، جیسا کہ لیاقت نے بتایا، کیونکہ یہ جو عینی شاہد ہے، اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کو جو ہے مرتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے اپنے ساتھیوں کو، خواتین تھی، مرد حضرات تھے، ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ لیاقت کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں دھواں بھر گیا اور اس کے علاوہ جو ہے اتنے کوئی ایمرجنسی کو راستہ بھی نہیں تھا نکلنے کا، کیونکہ ایک تو کچھ کھڑکیاں جو تھی وہ شیشے کی تھی اور زیادہ جو ہے کھڑکیوں میں گرل لگی ہوئی تھی. اور یہ فیکٹری جو ساری ہے وہ ایک پنجرہ نما ہے. یہاں ایک اور زخمی جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے. یہ اس وقت یہ بھی شدید زخمی ہے. السلام علیکم. ایک منٹ کی بات کریں. ہاں اچھا ناظرین، جیسا کہ ہم نے لیاقت حسین جو پروڈکشن انچارج تھے ان سے بات کی، اب بات کرتے ہیں. یہ محمد آصف اس کا نام ہے اور یہ اسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا جس میں زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور وہاں زیادہ لوگ صرف 3 افراد جو ہے اس ڈپارٹمنٹ سے بچے ہیں. آصف سے بات کرتے ہیں. آصف، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. اچھا آصف، جب یہ آگ لگی ہے تو کیا دیکھا آپ نے؟ اچانک سے گیٹ کی طرف نا کونے سے نا آگ بھڑکی تو لائٹ چلی گئی اچانک. پھر دھواں اٹھا نا تو ہم سب جتنے بھی آپریٹر بیٹھے ہوئے تھے سب کھڑکیوں کی طرف. آپ سلائی کا کام کرتے تھے؟ جی. اچھا آصف، مجھے ایک بات بتائیں، اس ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ، آپ نے اپنی جان کیسے بچائی ہے؟ کھڑکی کی طرف بھاگے ہم لوگ تو شیشے لگے تھے، شیشے توڑے، پھر جالی کی طرف منہ کر لیا تاکہ سانس لے سکیں. جیسے دھواں بھرتا گیا ایک بندہ بے ہوش ہوتا گیا. میں نے دوسرے ریسکیو والوں نے ایک کونے میں نا سوراخ کیا تھا تاکہ بندے باہر نکل سکیں. تو میں اس کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے 2 دفعہ بے ہوش ہوا دھوئیں کی وجہ سے. میرا چہرہ جل گیا اور میں بھاگا، پھر بھی کوشش کی میں نے. اس سوراخ سے سر باہر نکالا. ریسکیو والوں نے کھمبا آگے کیا اور رسی پھینکی، بولے پکڑو اس کو. میرے ہاتھ جلے ہوئے تھے بری طرح سے، میں ہاتھ نہیں پکڑ سکتا رسی، تو میں نے وہاں سے چھلانگ مار دی. یعنی کہ ناظرین، آصف نے 3 منزلہ جو بلڈنگ تھی اس سے چھلانگ ماری. اس سے چھلانگ لگانے کے بعد آصف آپ کو چوٹیں بھی لگی؟ جی، پاؤں میں سوجن آ گئی ہے تھوڑی سی. اچھا، تو آصف آپ کے کتنے ساتھی اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے؟ تقریباً 150 سے 200 بندے تھے وہاں پہ. یعنی کہ 200 سٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں تھے جو سلائی کا ڈپارٹمنٹ. جی. ان میں سے صرف آپ 3 بچے؟ 3 بچے.
اچھا تو آپ نے جب یہ آگ لگی ہے تو کیا دیکھا آپ نے؟ کوہرام مچ گیا، ایک یعنی کہ لائٹ چلی گئی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، چیخو پکار کی مدد کی آواز آ، مدد کرو مدد کرو، بس اندھیرا تھا، پھر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑا ہمیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آگ کیسے لگی آپ اپنے اندازے کے مطابق؟ مجھے تو ایسے لگا جو شارٹ سرکٹ ہوا، تو میرے خیال سے تو ویسے ہی لگی۔ دھماکے بھی ہوئے؟ دھماکے بھی، دھماکوں کی آواز سنی ہم نے، لیکن گیٹ کی طرف بھاگ نہیں سکتے تھے کیونکہ آگ۔ ٹوٹل کتنے راستے تھے نکلنے کے لیے؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو ایک ہی ہے، اوپر والے میں۔ اچھا کوئی وہاں فائر ٹینڈر وغیرہ وہ جو ہوتے ہیں مشینیں لگی ہوئی تھی، کوئی لگی ہوئی تھی؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ آگ بجھانے والے آئے تھے؟ نہیں، اس سے پہلے ایک فیکٹری کی طرف سے بھی لگی ہوتی ہے۔ فیکٹری کی طرف سے نہیں، وہ جو سلنڈر ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے، لیکن ڈپارٹ میں اندھیرا اتنا تھا کوئی استعمال کر ہی نہیں سکا، سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، دھواں بھر گیا، سب ادھر ادھر بھاگ رہے، کسی کو ہوش نہیں تھا۔ کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کتنے بچے جو اس ڈپارٹمنٹ؟ میرے انداز سے کچھ بھی کوئی بھی نہیں بچا، کیونکہ میرے ساتھ 15 لڑکے کھڑے ہوئے تھے، وہ سب کے سب بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے۔ اچھا لیڈیز کتنی تھی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں؟ لیڈیز بھی کافی تھی، تقریباً 20-25 لیڈیز تھی۔ اس افسوسناک واقعے میں آصف کام کرتا تھا، وہاں پر تقریباً آصف کا کہنا ہے کہ 200 سے زائد لوگ جو ہے یہ کاریگر تھے، اسٹیچنگ کے، سلائی جو ہوتی ہے اس کے کاریگر تھے، لیکن آصف کے بقول کہ ان میں سے جو ہے یہ 3 لوگ بچے ہیں، 2 اس کے اور ساتھی بچے ہیں، اور آصف بھی جو ہے وہاں سے اس کا بھی دم گھٹ گیا تھا، اگر 2 منٹ یا 3 منٹ اور وقفہ پڑ جاتا تو شاید یہ بھی آج زندہ نہ ہوتا۔ آصف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی لیٹ پہنچی؟ میرے انداز سے صحیح پہنچی ہیں، تھوڑی بہت ہی لیٹ ہو جاتا ہے ٹریفک کی وجہ سے، لیکن صحیح تھی۔ یہ جو اتنے لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں تو شاید اس واقعے کو سیریس بھی نہیں لیا گیا انتظامیہ کی جانب سے؟ یہ اب انتظامیہ کو پتا، کیونکہ بندے تو کافی سارے مرے ہیں، لیکن ڈپارٹوں میں اندھیرا، دھوئیں کی وجہ سے اب کوئی ایک دروازہ تھا، پھر نیچے بھی نہیں بھاگ سکتے تھے۔ ناظرین جیسا کہ دروازوں کا بھی ایشو اگر آ جائے تو دروازوں کے اوپر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دروازہ بھی ایک تھا نکلنے کے لیے، دوسرا جو ہے کچھ دروازے جو ہے ہمیں جو جہاں سے معلوم ہوا وہ دروازے بھی بند کیے گئے تھے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آگ لگی ہے تو اس کے بعد دھواں بھرا ہے، دھواں بھرنے کے بعد جو ہے یہ تمام لوگ بے ہوش ہوئے، بے ہوش ہونے کے بعد جو ہے کچھ لوگ ان میں سے بچے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ ہلاکتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے، یہ مزید بڑھے گی، کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ ایسے ہیں جو بغیر شناخت کے ابھی جو ہے یہاں پر مردہ خانہ میں موجود ہیں، لیکن ان کی شناخت ابھی تک نہیں ہو پائی۔ ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں جو پیرنٹس ہیں جو یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی بات کر سکیں کہ یہ اس وقت لوگ جو ہے شدید غم میں نہیں ڈالیں۔ ہم جاتے ہیں باہر، مردہ خانہ بھی باہر ہی ہے، یہاں جاتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا اپنے نظریات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔